بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق عقیدہ۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حاصل ہوئی ہو اور اسی حالت پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہیں، یعنی وہی عقائد اور اعمال قبول ہوں گے جو صحابہ کرام کے عقائد اور اعمال کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ کرام ہر قسم کی تنقید سے بالا تر ہیں، قبر اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ وہ معصوم نہیں، البتہ محفوظ ضرور ہیں، یعنی ان کی ہر قسم کی خطا بخش دی گئی ہے۔ وہ یقینی طور پر جنتی ہیں۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں اور صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے نبیوں سے گناہ ہونے نہیں دیتا، اور محفوظ عن الخطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل اور اکمل صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کی تعریف سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں۔ تمام صحابہ کرام متقی تھے، پرہیزگار تھے، عادل تھے، ثقہ تھے، اعلیٰ درجے کے ولی تھے۔ ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ صحابہ کرام ہیں، گویا کہ نبوت اور رسالت کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن پاک اترا، جنہوں نے سب سے پہلے حضور سے سنا وہ صحابہ۔ قرآن پاک اترا، جنہوں نے سب سے پہلے یاد کیا وہ صحابہ۔ قرآن پاک اترا، جنہوں نے سب سے پہلے لکھا وہ صحابہ۔ گویا کہ پورے دین کے محافظ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں صحابہ کرام کے حوالے سے بہت سارے فضائل جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسری بات، مسائل کے حوالے سے مفسدات نماز، یعنی کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز کے اندر بولنا، بات کرنا، وہ جان بوجھ کر ہو، وہ غلطی سے ہو جائے، اگر نماز کی حالت میں انسان کوئی بات کرتا ہے، بولتا ہے جو نماز سے ہٹ کر ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی کہ کسی نے کوئی سلام کیا اور انسان نماز کی حالت میں سلام کا جواب دے دے۔ اسی طریقے سے کسی کو چھینک آئی، انسان نے یرحمک اللہ کہہ دیا نماز پڑھتے ہوئے، کوئی اعلان سنا افسوس والا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا، یا اسی طریقے سے الحمدللہ یا سبحان اللہ کسی بات پر کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا، نماز پڑھ رہے ہیں، آگے قرآن پاک کا نسخہ کھول کر دیکھ کر موبائل میں پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی کرنا جس سے ترجمہ بدل جاتا ہو، یعنی کہ ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف پڑھنا، یا زبر زیر پیش کو بدل دینا کہ جس سے ترجمہ بدل جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کرنا، یعنی بہت زیادہ نماز پڑھتے ہوئے حرکت کرنا جس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو اس طرح سے جیسے موبائل، کوئی فون آیا، موبائل کو نکالا، اب اس کو دیکھ رہا ہے، پھر اس کو بند کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ ویسے پاکٹ کے اندر ہے، انسان فون آیا اور ایک بٹن دبا دیا تو کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ بند کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف سے اگر سینہ پھر جائے، ہلکا پھلکا سر پھر جائے، نظریں گھومیں، فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر سینہ قبلے سے پھر جائے گا، ہٹ جائے گا، سائیڈ پہ ہو جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سطر کا کھل جانا، وہ حصہ کہ جس کو چھپانا لازم، ضروری اور فرض ہے مرد عورت کے لیے، اگر نماز کی حالت میں وہ کھل جائے، مثال کے طور پر عورت نماز پڑھ رہی، دوپٹہ سرک گیا اور بال نظر آنا شروع ہو گئے سر کے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے بالغ آدمی جو ہے نماز کے اندر اگر ہنس پڑے اور ایسا ہنسے کہ ساتھ والے کو بھی آواز آ جائے، جس کو کہا جاتا ہے، تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔
امام کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو امام سے اگر آگے بڑھ گئے، یعنی امام کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع کر دیا، سجدہ کرنے سے پہلے سجدہ کر دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے جب نماز کو شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس میں اگر اللہ کے الف کو بڑھا دیا اللہ اکبر، یا اکبر کے الف کو بڑھا دیا اللہ اکبر، یا اسی طریقے سے با کو بڑھا دیا اللہ اکبر، ان تمام طریقوں سے پڑھنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ چند ایک مفسدات نماز ہیں، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے نماز جیسی عبادت ہو یا ایمان جیسے یعنی عقائد و نظریات ہوں، سبھی ہم تک پہنچائے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے یہ صحابہ کرام ایسے ہیں جو آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، ان کی علامتیں، ان کی صفات، ان کی نشانیاں قرآن کریم کے اندر تو ہیں ہی، تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی ایک کی اقتداء بھی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقدس ہستیوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔